دفعہ رب تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو اپنی مرضی سے پیدا کیا، کسی سے مشورہ لیا، اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنے اختیار، اپنے اقتدار، تو وہ ہم کو کچھ بھی بنا سکتا، جنگل کا جانور بنا دیتا، درخت کا پتا بنا دیتا، دریا کا قطرہ بنا دیتا، مگر قربان جاؤ اس کے احسان تو اس نے ہمیں انسان اور انسان بنا کر لقد کرمنا بنی آدم کی مسجد پر بٹھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ کا تاج پہنا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا جامع میں ملبوس کر دیا، احسان پر احسان۔ یہ آخری مخلوق ہے انسان، اس کے بعد کوئی نئی نو مخلوقات کی نہیں پیدا کی۔ احسان اور آگے بڑھو، انسان بھی تو کئی طریقے کے ہیں نا، کئی طریقے کے، کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، مخلص بھی ہیں، منافق بھی ہیں، ملحد بھی ہیں، موحد بھی ہیں، ہر طریقے کے ساتھ۔ لیکن یہ دوسرا اس کا عظیم انسان، اس نے ہمیں مومن بنایا، یہ بھی اپنی مرضی سے، اس کا فضل، اس میں ہماری کیا کوشش۔ اب یہ احسان کرنے والا احسان پہ احسان کیا جا رہا، اپنی مرضی، اپنے کرم سے۔ بھئی مومن ہونے کا جہاں تک سوال ہے، کسی بھی نبی کے ماننے والے تھے وہ سب مومن ہی تھے، تو اسے ہمیں مومن بنانا تھا تو وہ کسی نبی کے زمانے میں پیدا کر دیتا، ان پر ایمان والا بنا دیتا، ہم مومن ہی ہوتے، چاہے وہ حضرت کا زمانہ ہوتا، چاہے نوح کا زمانہ ہوتا، مگر یہ اس کا کرم کتنا، تو اس نے اپنے محبوب کا ماننے والا، خیر الانبیاء کا امتی، خیر القرون میں سب سے اچھی کتاب دی، سب سے اچھا دین دیا، سب سے اچھا نبی دیا، خیر کو ایسا وابستہ کر دیا کہ شر قریب ہی نہ آنے پائے۔ دیکھا آپ نے، یہ بھی اس کا بڑا احسان، اور کہیں آپ یہی سوچنے لگے کہ ایک احسان اور ہو جاتا تو بڑا اچھا، جیسے احسان پر احسان ہوتا کہ ہم کو وہ زمانہ مل جاتا جب ہم نے سب کی آنکھوں سے نبی کی زیارت کی۔ واقعی ان جذبات کی میں قدر کرتا ہوں، مگر پھر بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کی فکر مت کرو کہ زمانہ کون سا، اور اس زمانے کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ اس زمانے میں اگر درود پڑھنے والے تھے تو گالی دینے والے بھی تھے، اگر گردن کٹانے والے تو راہ میں کانٹے بچھانے والے بھی تھے، اگر رسول پر جان قربان کرنے والے تھے تو پتھر برسانے والے بھی تھے۔ پتا نہیں اس زمانے میں تم ہوتے تو کیا کیا، اس زمانے میں تم کیا ہوتے۔ بس یہی شکر ادا کرو کہ کسی بھی زمانے میں ہے غلام نہیں، غلام نہیں، اس زمانے کی تمنا مت کرو، بس اس غلامی پہ ناز کرو، اس غلامی پہ ناز کرو کہ اس نے اپنے کرم سے انہیں کا غلام بنایا۔ اور ایک بات اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہہ دوں، ایک بات تو آپ فخر و مباحث سے زبان کو تھام کر ادب کے لفظوں کا لحاظ رکھتے ہوئے صحابہ کی بارگاہ میں کہہ سکتے، موقع مل گیا آپ کو کہنے کا، صحابہ کی بارگاہ میں ادب و احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور آپ کے مقام مرتبے تک پہنچنا یہ ہماری طاقت سے، کوئی ہمارا غوث و خواجہ بھی آپ کے قدموں سے لگی ہوئی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کا وہ مقام عظمت اپنی جگہ پر، اگر ایک بات کہنے کی ہمیں بھی اجازت آپ کو دینی ہوگی، ایک بات کہنے کی اجازت دینی ہوگی، آپ بھی مان لائے یہ بھی خدا کا فضل ہے، ہم بھی ایمان لائے یہ بھی خدا کا فضل ہے، مگر آپ نے رسول کو دیکھا، رسول کا چلنا پھرنا دیکھا، اٹھنا بیٹھنا دیکھا، سونا جاگنا دیکھا، جمال و کمال دیکھا، جود و نوال دیکھا، جاہ و جلال دیکھا، سورج کو پلٹتے دیکھا، چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا، کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، درختوں کو جھکتے دیکھا، جانوروں کو اطاعت کرتے ہوئے دیکھا، سہسا رسول کے کمال و جلال، سیرت و کردار، سیرت و صورت سب کچھ دیکھا، پھر ایمان لائے۔ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، پھر بھی ہم ایمان لے آئے۔ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا ایمان لائے، تو خدا کا فضل آپ پر بھی ہے، ہم پر بھی ہے، مگر یہ فضل کچھ نرالا ہی ہے، ہم پر بغیر دیکھے مروا دیا۔ ہم ہی تو ہیں یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب کی شان عجیب ہے، قیامت اور جنت ہی کو بغیر دیکھے نہیں مان رہے،
اس زمانے کو بھی بغیر دیکھے مان لیا، بغیر دیکھے مان لیا. اور دوستو بغیر دیکھے ماننے والے جو ہیں وہی کامیاب زیادہ ہوتے ہیں. بغیر دیکھے ماننا ہی تو ماننا، دیکھ کے مانا تو اس کو کہاں مانا؟ اپنی بصارت کو مانا. سمجھ سے مانا اس کو کہاں مانا؟ اپنی سمجھ کو مانو اسے جسے دیکھ بھی نہ سکو، جسے سمجھ بھی نہ سکو. اب یہ خدا کا ماننا یہ ہے بے دیکھے مان لیا، بے سمجھے مان لیا. ارے جانتے ہو دیکھ کے ماننے والوں کا حشر، میں تو جہنم کو جانتا ہوں. کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں جہنم میں سب کافر جائیں گے. جس حیثیت سے آپ کہتے ہیں صحیح ہے، مگر میں ایک دوسری حیثیت سے کہتا ہوں جہنم میں سب مومن جائیں گے، ایک بھی کافر جہنم میں نہیں ہوگا. اسی لیے میں جہنم کو دار المصدقین کہتا ہوں، سب تصدیق کرنے والوں کو. ایک بھی منکر جہنم میں نہیں جائے گا. خدا کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ انکار لے کے جہنم میں جائے. ایک بھی منکر نہیں جائے گا، سب کے سب جہنم میں ماننے والے جائیں گے، مگر وہ وہاں کے ماننے والے، یہاں کے نہیں. ماننا تھا تو وہیں سے مان کے آتا، ماننا تھا تو وہیں سے مان کے آتا. اب یہاں تو مان نہیں پائے گا. یہ تو منوانے والی کانفرنس ہی ہے. یہ کانفرنس جو قیامت والی ہے یہ منوانے والی کانفرنس ہے. بتاؤ قبر کا عذاب دیکھے گا نہیں مانے گا، فرشتوں کو دیکھے گا نہیں مانے گا، پلسرات کو دیکھے گا نہیں مانے گا، میزان کی منزلوں سے گزرے گا نہیں مانے گا، حشر میں نبی کی عظمتوں کو دیکھے گا نہیں مانے گا. مانے گا. یہاں نہیں مانتا، وہاں مانے گا، وہاں مانے گا. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ قیامت پوچھا کرتا ہوں کہ قیامت کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ قیامت کی ضرورت ہے. آپ کہتے ہیں حساب کتاب کے لیے، تو پوچھو حساب کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ وہ خدا علیم و خبیر، عالم الغیب و شہادہ کیا چیز چھپی ہوئی ہے جس کی تحقیق چاہیے؟ ارے وہ جسے چاہے اپنے فضل سے جنت پہ پہنچا دے، جسے چاہے اپنے عدل سے جہنم میں ڈال دے. ہے کوئی تو مارنے والا؟ کیا یہ آپ کو اندیشہ ہے کہ اگر بغیر حساب کتاب جہنم میں ڈال دیا گیا تو یہ وہاں جا کے اسٹرائک کریں گے، احتجاج کریں گے، کالی جھنڈی نکالیں گے، کالے بلے لگائیں گے، انقلاب زندہ باد، حساب نہیں دیا جہنم میں ڈال دیا، انقلاب زندہ باد، حساب نہیں دیا جہنم میں ڈال دیا؟ ہے دم مارنے کی گنجائش؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اگر اس سوال کا جواب آپ چاہو گے تو آپ یقیناً آپ سمجھیں گے کہ رحمت خدا اپنے حبیب کی طرف متوجہ ہے. اے محبوب اگر قیامت کا منظر پیش نہ کیا گیا، اگر ایسی کانفرنس، یہ آخری کانفرنس جس میں کافرین بھی ہوں، مومنین بھی ہوں، اولین بھی ہوں، آخرین بھی ہوں، مشرکین بھی ہوں، موحدین بھی ہوں، مخلصین بھی ہوں، منافقین بھی ہوں، سب اکٹھا ہو جائے، ایک کانفرنس کی ضرورت ہے، ضرورت ہے. اور اگر ایسی کانفرنس ہم نے قائم نہ کی تو یہ تو ہو جائے گا کہ جنتی جنت میں پہنچ جائے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائے. مگر تیرے لوائے حمد کے نیچے انبیاء کے گروہ کو کون دیکھے گا؟ کون دیکھے گا؟ تجھے پلسرات کو بچاتا ہوا کون دیکھے گا؟ تجھے میزان پر سہارا دیتا ہوا کون دیکھے گا؟ تمہیں جہنمیوں سے اپنے چاہنے والوں کو نکالتا ہوا کون دیکھے گا؟ تو ہم نے حساب کتاب کے لیے اس کانفرنس کو منعقد نہیں کیا ہے، بلکہ تیرے مقام محبوبیت کو دکھانے کے لیے، تیرا مقام محبوبیت کو دکھانے کے لیے، تاکہ جہنمی جہنم میں جانے سے پہلے سمجھ لے میں نے کس سے دشمنی کی. جنتی جنت میں جانے سے پہلے جان لے کہ ہم نے کس سے دوستی کی. فقط اتنا سبب ہے ان نقاب بزم محشر کا تمہاری شان محبوبی دکھائی جائے. دیکھ دیکھ کے وہاں تو سبھی مانیں گے، مگر ماننا ہوا بغیر دوستو. اب آپ نے سمجھ لیا کہ خدا کی نعمتوں کو ہم جب شمار کرنے قاصر تو پھر ہم کیا شکر ادا کریں، کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ابھی دیکھو رب تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو آپ دیکھیں اور غور کرتے چلیں اور نظام فطرت بھی دیکھتے ہیں کہ رب کریم کیسا احسان کرنا. ہماری زندگی سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بہت زیادہ قریب، زیادہ ضروری، تو جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں خدا وہ ہماری زندگی قریب کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ اس کو حاصل کرنا آسان، اور جو نسبتاً ضروری نہیں ہوتی وہ کچھ اس کو حاصل کرنا مشکل. یہ خدا کی رحمت. مثال کے طور پر کپڑا آپ کی ضرورت ہے کہ نہیں، مگر غذا کی ضرورت اس سے زیادہ. اگر کپڑا نہ ملے جب بھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں، غذا نہ ملے
تو زندگی مشکل ہے۔ لہٰذا کپڑا حاصل کرنے میں کچھ دشواری ہے۔ زمین تیار کیجیے، کپاس کیجیے، جب کپاس تیار ہو جائے اس کو لے جائیے کارخانے میں، ڈورے بنوائیے، پھر کارخانے میں لے جائیے کپڑے بنوائیے، پھر اس کو لائیے، پھر درزی کے حوالے کیجیے، تراش خراش سے کی منزلوں سے گزاریے، پھر آپ کا لباس تیار ہوگا۔ اور غلے میں یہ سب نہیں کرنا، خوشے توڑ کے لائے، پیس لیا، روٹی پکائی کھا، کتنی آسانی ہو گئی۔ مگر غذا سے زیادہ ضروری ہے پانی۔ پانی یہ زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ بھوکے آپ 2-4 روز رہ سکتے ہیں، پانی سے 24 گھنٹہ گزارنا مشکل ہے۔ پانی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جب زیادہ ضروری تو خدا نے پانی کے لیے کیا انتظام فرمایا؟ زمین کو تو نکالنا، اس کے لیے بیج نہیں ڈالنا، پودے کا انتظام نہیں کرنا، درخت کے ابھرنے کا سوال نہیں کرنا، گاڑ نکال، آسان کر دیا۔ مگر پانی سے زیادہ ضروری ہوا۔ ہوا اتنا ضروری کہ سیکنڈوں میں معاملہ ادھر کا ادھر ہے۔ تو قدرت نے کیا انتظام کیا؟ ناک کے قریب کر دیا۔ اب زمین کھودنا نہیں، بیج لگانا نہیں ہوا کے لیے، ناک کے قریب، تو جو جتنی زیادہ ضروری اس کو اتنا ہی قریب۔ یہ قدرت کا انتظام ہے۔ مگر ایک بات ہے، سانس تو آپ ہی کو لینی، ہوا ناک کے قریب ہو، سانس نہ لو، مر جاؤ تو ہوا کے کیا کچھ ہو؟ اتنا کام کچھ کرنا ہے، کچھ تو کسب و عمل کی ضرورت ہے کی ضرورت نہیں۔ ایسے بھی کہا کرتا ہوں، کوئی دریا کے کنارے ہو، پیاسا مر جائے تو دریا کیا قصور؟ دسترخوان پہ بیٹھ کے بھوکا مر جائے تو روٹیوں کا کیا قصور؟ ہاتھ میں دوا لے کے بے علاج مر جائے تو دواؤں کا کیا قصور؟ تو ایسے ہی خواجہ کے ہندوستان اور داتا کے پاکستان میں کوئی گمراہ مر جائے تو داتا خواجہ کا کیا ہوتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ گوشت۔ تو سانس تو آپ کو لینا، مگر ایک بات سنو، یہ تو جسم کی زندگی کی بات ہے، مگر خدا صرف جسم کا خالق نہیں ہے، وہ روح کا بھی خالق ہے۔ وہ صرف جسم کا رازق نہیں ہے، وہ روح کا بھی رازق ہے۔ وہ صرف جسم کا رب نہیں ہے، وہ روح کا بھی رب ہے۔ وہ صرف جسم کا مالک نہیں ہے، روح کا بھی مالک ہے۔ تو مگر یہ ہے کہ جسم کی غذا اور ہوتی ہے، روح کی غذا اور ہوتی ہے۔ جسم کی زندگی اور ہے، روح کی زندگی اور ہے، مگر خدا دونوں کا خالق اور رازق۔ جسم کی زندگی کے لیے ضروری تھا ہوا، تو اس کو جسم کے قریب کر دیا، اور روح کی زندگی کے لیے ضرورت تھی مصطفیٰ کی، انہیں جان کے قریب کر مومنین کی جان سے مومنین کی جان سے زیادہ۔ ابھی ہماری تمہیدی ختم نہیں ہو رہی ہے، اور وقت جو ہے میرے خیال میں مغرب میں 5 منٹ ہے۔ وقت کی تنگی کا لحاظ چند منٹ اور میں کچھ عرض کر دے رہا ہوں، پوری بات نامکمل۔ اچھا جناب، ایک بات اور میں اسی سلسلے کی کیا بتا دوں۔ دیکھو، رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری چیز ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، اس کو ہمارے لیے سہل الحصول بنایا کہ آسانی سے مل جائے، سستے میں مل جائے، مہنگی نہ ہو، زیادہ سستے میں مل جائے، مہنگی نہ ہو۔ مثال کے طور میں آپ بتاؤں، نمک کی ضرورت زیادہ اور شکر کی کم۔ اب تو لوگ یوں بھی شکر چھوڑ رہے ہیں، بیٹریاں لگا رکھی ہیں، سمجھا؟ تو نمک زیادہ اور سستا، شکر کم اور مہنگی، نسبتاً دیکھیے۔ اور پتھر کی ضرورت زیادہ، سونے چاندی کی کم۔ تو پتھر ہر طرف، پہاڑی پہاڑ آسانی سے مل بھی جاتے، اور سونا چاندی مشکل سے، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے۔ غلے کی ضرورت کم، پانی کی زیادہ، تو غلہ کم، پانی پوری دنیا کو گھیرے ہوئی ہے۔ پانی کی ضرورت کم، ہوا کی زیادہ۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھو تو خدا کی کرم کہ جو چیز زیادہ ضروری وہ آسانی سے مل، اور زیادہ، یہ سب نعمت۔ مگر ایک بات میں بتاؤں، ایک چیز اور ہے اس سے بھی زیادہ ضروری۔ پانی ضروری ہے نا، ہے ضروری کہ نہیں؟ مگر پانی سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پانی آپ کے قریب ہو، آپ پانی کے قریب۔ نعمت ہے مگر ہے دور، کیا کر لیں گے؟
تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت سے قربت. بس اسی نقطے کو آپ سمجھیں، بہت آگے بڑھ گئے. سب سے بڑی نعمت دریا نہیں ہے، دریا تو ہے ہی نعمت، دریا کے قریب ہم، دریا ہمارے قریب، ہم دسترخوان کے قریب ہو، دسترخوان ہمارے قریب. تو نعمت سے قربت یہ اصل نعمت ہے. اصل نعمت یہ ہے نعمت سے قربت. نعمت سے اگر دور رہے تو کیا فائدہ؟ اور نعمت سے قربت کا نام ہے رحمت. نعمت سے قربت کا نام کیا ہے؟ رحمت. اور سب سے زیادہ ضرورت ہے رحمت کی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب عالم کا وہ کون سا ذرہ ہے جس کے قریب رحمت نہ ہو؟ جس کے قریب رحمت نہ ہو. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.